السلام علیکم، میرا نام ہے محمد فیض شیخ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کھانے کا حلال ہونا بہت ضروری ہے، اور حلال ہونے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں جو فلفل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے مذہب یہود میں یعنی یہودیت میں بھی کھانے کا کوشر ہونا بہت ضروری ہے، اور کوشر ہونے کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں جن کا فلفل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر بات اسلام کی کریں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن میں جن کھانوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ ہیں مرے ہوئے جانور کا گوشت، خون، پورک یعنی خنزیر کا گوشت، اور وہ کھانا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ یہ کھانا اسلام میں حرام ہے اور اس کو کھانے کی ممانعت ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ جانور جو مردار ہو، مردہ کھانے والا، وہ بھی اسلام میں حرام ہے، اور سی فوڈ کو اسلام میں حلال قرار دیا گیا ہے۔ مذہب یہود میں جانور کا کوشر ہونا ضروری ہے، اور کوشر ہونے کے لیے جانوروں میں دو کنڈیشنز ہیں جن کا فلفل ہونا بہت ضروری ہے، اور ان دونوں کنڈیشن کا فلفل ہونا ضروری ہے، جس کے بعد کھانے کو کوشر کہا جائے گا، یعنی ان کے نزدیک اس کھانے کو حلال کہا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رومیننٹ اینیملز ہونے چاہیے جو جگالی کرتے ہیں۔ اب جگالی کرنے والے اینیملز جیسے کہ کاؤ، بفلو، گوٹ، شیپس وغیرہ۔ اور سیکنڈ کنڈیشنز میں ان جگالی کرنے والے جانوروں کے ہوفس یعنی کھر ڈیوائیڈڈ ہونے چاہیے، یعنی کہ سپلٹڈ ہوفس ہونے چاہیے دو حصوں میں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں کنڈیشنز کا فلفل ہونا ان جانوروں میں بہت ضروری ہے، جس کے بعد انہیں کوشر کہا جائے گا یہودیوں کے اکارڈنگ۔ اور ان میں سے اگر ایک بھی کنڈیشنز کوئی اینیمل فلفل نہیں کرتا ہے تو وہ نان کوشر کہلائے گا۔ فار ایگزامپل کیمل ایک ایسا جانور ہے جو جگالی تو کرتا ہے، پر اس کے جو ہوفس ہیں وہ سپلٹڈ نہیں ہیں، یعنی کہ دو حصوں میں نہیں ڈیوائیڈڈ ہیں، وہ کمپلیٹ ایک فٹ یعنی کہ ان کا ہوف بنتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ یہودیت کے نزدیک نان کوشر ہے، جبکہ اسلام میں وہ حلال ہے، اور اسلام میں وہ ان کھانوں میں یعنی کہ ان جانوروں میں آتا ہے جن کو اسلام نے حلال کہا ہے۔ ساتھ ساتھ کچھ سی فوڈز بھی ان کے لیے حلال ہیں، جس میں فش ہے، اور بہت سے سی فوڈز ان کے نزدیک نان کوشر بھی ہیں۔ اس کے بعد اسلام اور یہودیت میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے سلاٹر یعنی ذبح کا طریقہ۔ یہ دونوں میں ہی ہونا چاہیے، بغیر سلاٹر کرے پراپر طریقے سے اس کھانے کو حلال یا کوشر نہیں کہا جائے گا۔ اور سلاٹر کرتے وقت اس کے اوپر جو اسلام میں جس طرح سے بسم اللہ اللہ اکبر کا پڑھا جاتا ہے، ان کے نزدیک بھی ان کے ریچولز کے حساب سے کچھ پڑھا جاتا ہے، جس کے بعد وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں مذہب کے نزدیک اس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے، جس کے بعد کھانا ان کے لیے حلال یعنی یا پھر کوشر کہلایا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اتنا سب کامن ہونے کے بعد کیا دونوں ریلیجن ایک دوسرے کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کا ذبح کیا ہوا جانور ان کے لیے حلال یعنی الاؤڈ ہے کھانا؟ تو اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہاں، اسلام میں اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، بشرطے اس میں کسی بھی طرح کی الکوہل یا شراب یا وائن وغیرہ کا نہ استعمال کیا گیا ہو تو وہ کھانا جائز ہے۔ لیکن جیوز کے پوائنٹ آف ویو سے، یہودیوں کے پوائنٹ آف ویو سے، جو جانور ہے اس کا یہودیوں کے ہاتھ سے ہی ذبح ہونا مینڈیٹری یعنی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ جانور کسی اور کے ہاتھ سے یعنی غیر یہودی کے ہاتھ سے ذبح کیا گیا ہو، بھلے ہی طریقہ یہودیوں کا ہی ہو، لیکن پھر بھی وہ ان کے نزدیک نان کوشر مانا جائے گا۔ اس کے لیے اس کا یہودی کے ہاتھ سے ذبح ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو میٹ کے ساتھ ساتھ کسی بھی طرح کا ڈیری پروڈکٹ کا کنزمپشن حرام ہے، کیونکہ ایکزوڈس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ان کے اکارڈنگ جو ملک ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی طرح کے جو میٹ کو کنزمپشن نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات رہی یہودیوں اور اسلام میں کیا چیز کامن ہے کھانے کی، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ پہنچا ہوگا اور کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور یہ جو میں نے چینل بنایا ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں امت مسلمہ کو بتانا اور سمجھانا کہ ان کے اور ہمارے درمیان کیا چیز کامن ہے اور کیا کیا چیز ڈیفرنٹ ہے، ان کو اہل کتاب کیوں کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام